میں سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، ٹانگیں چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی مناظر ہو جو رفع الیدین کے مناظرے کرتا ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا، وہ دیکھ رہے ٹانگیں چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ رفع الیدین کیا ہے کہ نہیں کیا، آمین زور سے کہیے آہستہ کہیے، یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کی، اس کا نظریہ کیا ہے؟ تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں۔ الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو۔ تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے۔ تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا، مفسر کا جو نظریہ ہوگا، مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی، آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے۔ رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی تاریخ، پتہ ہے کیا ہے ہسٹری میں ہوتا کیا ہے؟ ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو، ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے۔ بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا، وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا، وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا، وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے، لیکن ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ رائٹر جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا، اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے، اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے، برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے۔ تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا، اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے۔ تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے، مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے، تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا، اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے۔ وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے، جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا۔ وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا۔ بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند۔ اب جس کو صحابہ کا بغض ہے، ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو، وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں دیکھ لو نا، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے، صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے، جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں، تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے، حضرت عثمان فرار ہو گئے، فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے، رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے۔ تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار، تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا، اور جب تمہیں شکست ہوئی تم زخموں سے چور تھے، چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی، خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے، تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ، تم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز۔ اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا، صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے، تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی؟ صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو، وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں ہمت دلا دی، اب ہم دوبارہ لڑیں گے۔ اور قرآن نے تسلی دی، تلک الایام نداولها بین الناس، بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست، تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو، تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار۔ اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا تمہیں۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے، کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں،
جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار، وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہیں، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے، کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو. ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، شادی شدہ تھی وہ. نبی نے چہرہ پھیر لیا. اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں، زنا. وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے. ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے. گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں. نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. پی جاتی. نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے فرمایا، منہ پھیر لیا. دوبارہ آئیں، پھر آپ نے منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی، پھر آپ نے منہ پھیر لیا. کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو، تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی. دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کل، خوف ہے آخرت کا. پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے، پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ہیلا اختیار کیا. وہ صحابی آ گئیں، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں. نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا. یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا؟ وہ دوبارہ گئیں. بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا، انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا. پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے. اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ اس زنا کو دیکھتا رہے گا. ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی، اتنا پاکیزہ ماحول اور شادی شدہ بھی ہیں، جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سوچتا رہے گا. نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا. جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں، لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا، جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی، کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا. اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگیں انسان کی کام جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا، دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے. یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے، آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی یہی ہوا. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانے جاہلیت میں ایک لت پڑ گئی تھی، عادت، جس گناہ کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا. اسلام لے آئے، توبہ کر لی، لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے. شہوت کا غلبہ ہوا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواہش کا غلبہ ہوا. شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے. ان سے زنا ہو گیا، وہ بھی شادی شدہ تھے، وہ بھی نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کا حکم جاری کریں. آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں، بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے، بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟
اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ پہ، پردہ ڈالیں، توبہ کریں، لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل کیا ہے آخرت۔ پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے۔ تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے، جو حدیث کے الفاظ ہے، جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے۔ ہوتا ہے نا، جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا، تو وہ بھاگے ہیں، تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے، اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا ہل لا ترکتموہ، اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، پھر نہیں گھیرنا چاہیے تھا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا، اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے، ساقط۔ شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے ادرؤ الحدود ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے حد کو ساقط کیا جائے گا، ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی۔ تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے، یہ تو خود انہوں نے کہا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم۔ لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار، کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے۔ تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی۔ حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو، جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا، حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے۔ بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے، باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں۔ حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی، حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی، انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے، اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو، بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے اس کو قدرت دی ہے، وہ قصاص لے سکتا ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے، اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے۔ دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی، اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑے میں بٹ سکتی ہے، تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف ہے، اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے، لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، سوچ کی غلطی تھی، رائے کی غلطی تھی، وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں، انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی۔ بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے، جان کر مجرم بنتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے کیا ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ، کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں، یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ۔ باغی کا مطلب کیا ہے، باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں۔ پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا، یہ خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے؟ حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت قتل کرے گی نا، تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا؟ اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو۔ خوارج واقعی باغی تھے، حضرت علی کے باغی تھے، وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف۔ تو دوسرا حضرت معاویہ، اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا۔ ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے، کوئی سنے تو، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے، سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے، وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں، کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے، پھر بھی کر رہے تھے وہ، تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو، عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ؟ اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا، عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے، فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں، بدعتی راوی موجود ہیں، کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی، عمل کی نہیں، کس کی؟ نظریے کی۔ لیکن جو عملی خرابی ہے نا، اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا۔ نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا، انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے، نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں، جیسے ایک غیر مسلم ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو،
سچ بولتا ہو, ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے, اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے, لیکن ایک جرنلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی, دو نمبر نہیں تھے وہ. تو ایسی حدیثیں ہیں, اور بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی, اس کو صحیح نہیں قرار دیا. لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا, جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے, نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا, تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا, اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟ یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے, تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو, کبھی بریلویوں کو, کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ, تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے, جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے, آپ گڑبڑ کر رہے ہو, دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو, یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے, معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی, اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو نا آپ نے, جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا؟ الٹا. مجھ سے کسی خاتون نے پوچھا میری نند میں یہ کچھ ہے, میں نے کہا چونکہ آپ کی نند ہے لہذا یہ کچھ اس کے اندر ہوگا, کیونکہ نند ہے وہ. یہی کچھ اگر بہن میں ہوتا تو وہ کچھ بھی. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ بہو سے کسی نے کسی خاتون سے پوچھا کہ تمہیں بہو کیسی ملی؟ اس نے کہا میری بہو ایک نمبر کی نالائق, کم بخت 12 بجے سو کے اٹھتی ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتائیں آنٹی آپ کو داماد کیسا ملا؟ ماشاءاللہ اتنا پیارا داماد ہے, میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس. تو یہ ہے تو ایک مثال, لیکن جب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی, ائمہ مجتہدین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو امام حنیفہ سے بغض ہو گیا ہے. ایک یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے امام حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں خالی. میں نے کہا بس کر دے یار. اہل سنت والجماعت کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کو امام اعظم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا اس امت میں مسائل میں قرآن و حدیث کی ریسرچ میں ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا ہے, اتنا تینوں کو مل کے فالو نہیں کیا گیا, تینوں اماموں کو, اور ان کو 17 حدیثیں آتی ہیں. کچھ سینس ہے؟ یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑی داڑھی ایک صاحب یہیں بیٹھ کے 17 تو حدیثیں آتی تھیں. میں نے کہا بس کر دو, کچھ اور کہہ دو, کوئی اور الزام لگا دو. تو یہ ہے جب آپ نے اینک ہی غلط لگا لی ہے نا, بعض دفعہ بغض کی اینک لگتی ہے, بعض دفعہ عقیدت کی اینک لگ جاتی ہے. جب عقیدت کی اینک لگتی ہے تو ہر الٹی بھی سیدھی نظر آنا یہ بھی غلط ہے, لیکن جب تک آپ کے پاس پراپر نالج نہ ہو آپ رائے قائم نہیں کرتے. وقتی حالت کو نہیں دیکھا جاتا. تو میرے بھائی ہم تو اس پاگل پہ ہنس رہے ہیں, ہم سب اسی طرح کے پاگل ہیں, ہنس رہے ہیں ہم یار, وہ غریب آدمی جھوپڑی میں رہ رہے اور میں دیکھو کیسی لگژری لائف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرے بزنس. بھائی صاحب تھوڑے دنوں کی بات ہے, قبرستان ڈیفنس میں بھی ہوتا ہے, قبرستان پٹیل پاڑا میں بھی ہوتا ہے, اورنگی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی قبر کے جو اندر کی حالت ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈیفنس کی قبر ہے یا امریکہ کی قبر ہے یا اسلام آباد کے اندر قبرستان ہے یا گندے نالے کے ساتھ کا کوئی. اندر جانے کے بعد سب بولو برابر. تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا نا, اس کی بات میں جلدی سے مکمل کر کے بیان کو پھر سمیٹتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کوئی بتاؤ کہ اللہ اب یعنی اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کئی لوگوں کو اس نے جب منزل پہ پہنچایا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ایک دن میں بھی لڑکنے والا ہوں, کوئی نہیں بھی مارے گا تو جانا تو ہے نا, تو جو ان کا انجام ہوا وہی میرا بھی ہوگا. اس کو خیال آ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم, تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور, تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دی. ایک بزرگ ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بزرگ کے پاس چلا گیا. وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا, اس کا کوئی منکر نہیں ہے, لیکن علم بھی ہو
تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، فہل لہ من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گئے، ایک بندہ مارا ہوتا، 2 مارے ہوتے، یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا، اتنی تکلیف دی ہوتی، کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی، تو 99 بندے مار کے آ گیا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے توبہ کے تکلف کی، 99 بندے یار۔ تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی، اب توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں؟ اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا، دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا، اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے، جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے، تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو، سینچری پوری کرو، جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھا اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے۔ فَكَمُلَ بِهِ 100، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ، لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو۔ یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، 2-4 مولاناؤں کو دیکھا، ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا، بدعملی دیکھ لی کسی کی، یار یہ تو ایسے، ابے ایسا بکواس ہے، یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے، کوئی دین بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں۔ بھائی اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو، اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں۔ ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے، علماء سے، ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا، کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے، ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں، ابے یہ سب مولوی ایسے۔ میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی؟ تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا، 100 بندے تو مار دیے لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں، ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے؟ اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا، کیا خیال؟ لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو، پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو۔ ایک کہیں تصویر آئی، غامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے حلال؟ سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ، اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم، دین کا علم تھا ان کے۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے، مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں، اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے، انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی، انہوں نے بتایا نعم، 3 باتیں کی انہوں نے۔ پہلی بات نعم، مسئلہ بتا دیا، ہاں توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 2 موٹیویٹ کیا، ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسے ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا، مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ سے معافی مانگ، کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہے اور تیرا رب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب، اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے، بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے، تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا تھا کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا خدا۔ یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ۔ وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا، وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرے منہ سے نکل گیا۔ نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی، فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ
کنٹینر لاؤ اور یہ کرو, اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا, اور پوری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں, کہہ رہے تو کافر ہو گیا, اب تیری نکاح کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا, کافر کا بچہ ہے, نکاح ٹوٹ گیا تیرا. ابن انشا ایک مزاحیہ رائٹر گزرا ہے, مزاحیہ رائٹر, اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی. اس میں مختلف قسمیں, ٹریگنومیٹری اور کرو ٹریگنومیٹری, پلین ٹریگنومیٹری نا, اس میں بڑی دلچسپ باتیں. تو اس نے لکھا دائرہ, دائرے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا, سرکل. تو اس نے لکھا دائرے کی 2 قسمیں, ایک وہ دائرہ, پھر اس میں کارٹون بنایا ہوا ہے, ایک مولانا صاحب پگڑی پہن کے ڈنڈا لے کے باہر نکال رہے ہیں. اس نے کہا یہ اسلام کا دائرہ ہے. ونس اپون اے ٹائم اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج, وہ بھی دائرہ اسلام سے. تو ہمارا جو اسلام کا سرکل ہے وہ کیا ہے, روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا ظرف تھوڑا سا بڑا رکھو میرے بھائی. کوئی مسلمان نبی کی توہین کی جرت نہیں کر سکتا, اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے. تو اس کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی تھی نا کہ اس کا سارا بچھڑا ہوا سامان واپس آ گیا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہوا, اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. جیسے اللہ کو گناہ سے نفرت ہے, ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو میں جلدی سے بس حدیث کو سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عالم نے 3 الفاظ کہے. پہلا مسئلہ بتایا, ہاں اللہ توبہ قبول کرے گا. پھر اس کو موٹیویٹ کیا کہ وسوسے ختم ہو, اور کہا من یحول بینہ و بین التوبہ, بھائی کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے. یہ اس حدیث کے اس الفاظ کو میں دوسری حدیث سے سمجھاتا ہوں. دوسری حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے, ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا, وہ ہر وقت گناہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا, اللہ معاف کر دے گا, میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ, اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے, خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ اغفر لفلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے, اس کو نیک بنانے کی کوشش کر, تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے, میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے. نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا, اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گناہگار کو بخشایا اللہ نے, کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا, تو کون ہے جو رکاوٹ بنے. بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں میری پرمیشن نہیں ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں, اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم, ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے, زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے, اب دین پہ آ جائے, اب توبہ کر لے, مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے, اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں. فرمایا ولا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گنہگار کو رہا کیا جاتا ہے, سزا معاف کی جاتی ہے, تو بہت سو کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی ابھی نندن کو آیا تھا, ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا, کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا, کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا, ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا. اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو, جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں. ولا ابالی, پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کر رہا کہ کوئی مجھے کہے گا, کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تو معاف کر رہا ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی, اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہنے دو, مجھے کوئی پرواہ بولے نہیں. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل, اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کچھ بھی کرے گا اس کو ریزن پیش کرنی پڑے گی کہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا ہو گیا؟
اللہ بھی دیکھو اگر اپنی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا پیش نظر یہ تھا اصل میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تھکے. دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے سمجھانا کہ میں نے یہ کیوں کیا, تو ایکچولی اس میں یہ تھا. ہم لوگ کے ذمے بیگم کو سارے دن وضاحتیں ہی دیتے رہتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے کہ میں لیٹ کیوں آیا, 2 بجے 10 بجے آپ نے پہنچنا تھا, 10:30 پہ کیوں آ گئے, کہ دوسری کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کہ دوسری شادی تو نہیں کر لی. وضاحتیں دیتا رہتا ہے آدمی. نہیں بیگم اصل میں وہ جمشید کے پاس مجھے دیر ہو گئی, حالانکہ وہ جمشیدہ تھی جس کے پاس دیر ہوئی تھی. بیگم کے سامنے وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. بیگم نے بولا باہر جائے اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, کیوں نہیں لے کے آئے؟ آدمی کہتے ہیں ایکچولی بھول گیا تھا, وہ اصل میں وسیم آ گیا تھا اس کے پاس بیٹھا وغیرہ. سارا دن شادی شدہ آدمی کا کام کیا ہے؟ وضاحتیں دینا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال کا ہو گیا, بڑا ہینڈسم پتلا. کسی نے پوچھا یار تیری صحت کا راز کیا, ایسا فٹ؟ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بیگم سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا. جب بھی ہماری لڑائی ہوئی, جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو جو غلطی پر ہوگا وہ سوری بھی کرے گا اور سزا میں 5 کلومیٹر پیدل چلے. تو کہہ رہا ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں ہی ہمیشہ سوری کرتا رہا ہوں اور 5 کلومیٹر پیدل, اس کی وجہ سے فٹ ہوں. تو اس نے کہا چلو تمہاری فٹنس تو سمجھ میں آتی ہے, بھابھی کیوں فٹ ہے؟ وہ بھی 90 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی بیگم. کہہ رہے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میرے بھائی ہم لوگ جو ہے نا اپنے ہر عمل کے جواب دیں. خدا کے سامنے تو قبر میں ہوں گے لیکن گھر میں پہلے کیوں لیٹ آ گئے اور کیوں دیر سے آ رہے ہو, وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ بتاتے رہے آدمی. وہ ایک شرابی تھا نا, گھر آتا تو بیگم سے پٹتا تھا. پھر وہ تو ایک دن کیا ہوا, اس کو اندازہ ہوا کہ پھر پیے میں نے, پھر بیگم مارے گی, سالوں کو بلوا کے پٹوائے گی. تو اس کو گیٹ سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آیا, چپکے سے اپنے کمرے میں گھسا اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا, ایسے جیسے میں آفس کے کام میں بڑا مشغول ہوں نا, آج کچھ کام بہت زیادہ. بیگم آئی, بولے کمبخت پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں میں تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں. کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو لیپ ٹاپ سمجھ رہا تھا. تو یہ صرف میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر شخص کو جواب دینا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل, میں جو کچھ کروں گا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا, تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا کوئی ریزن پوچھے بغیر. شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے, تو میں افضل ہوں اور یہ مجھ سے معاذ اللہ کمتر. 2 وجہ سے کمتر, ایک یہ جونیئر ہے, میرے بعد دنیا میں آئے ہیں, میں تو ہزاروں سال سے ہوں. بھائی آفس میں نیا امپلائی آئے اور پہلے دن اس کو وہ پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے جو 20 سال پرانے امپلائیز کو اب تک نہیں ملا, تو پرانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیں گے یار یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا, ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہے, اس کو اے اور بی کا فرق نہیں پتا ہے, این دبانا ہوتا ہے تو غلطی سے اے دبا دیتا ہے, اور باس اس کو اتنا نواز رہا ہے, ہم 20 سال سے ہم پاگل ہیں کیا؟ تو یہ بنتا ہے نا, بالکل بنتا ہے, کیونکہ باس کوئی خدا تھوڑی, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو شیطان نے بالکل یہی اعتراض کیا کہ میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ جونیئر ہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں میرے سامنے, تو جونیئر کو چاہیے سینئر کو سجدہ کرے. ایک بات. نمبر 2, مجھے آگ سے بنایا جو اوپر کی طرف جاتی ہے, یہ مٹی ہے جن کو لوگ پاؤں سے روند کے مٹی پہ چلتے ہیں, تو ان کا جو میٹیریل ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور سڑی ہوئی مٹی, لہذا میں بہتر ہوں اور یہ کمتر, میں سجدہ نہیں کروں گا. تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بٹھا کے سمجھاؤ ادھر آؤ یار, میں تم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے, تم بہت غصے ہو گئے, ذرا یا کسی فرشتے کے ذمہ لگایا کہ ذرا اس کو سمجھاؤ, بیچارہ پرانا آدمی ہے اپنا ہی, لیکن ابھی تھوڑا سا دماغ کھسک گیا ہے, تو اس کو ذرا سمجھاؤ. پھر کوئی فرشتہ لے کر گیا ہو شیطان کو سائڈ پہ, چائے وائے پلائی ہو, نسوار گٹکا جو بھی اس زمانے میں شیطان کی ایکٹیویٹیز تھیں, مجھے لگ رہا ہے ہیروئن سے کم تو نہیں ہوگی شیطان نے, اس کو بٹھا کے سمجھایا ہو, دیکھو ٹھنڈے ہو جاؤ ذرا آرام سے, بس ٹھنڈا نہ ہو تو بجھ جائے گا نا, وہ تو آگ ہے تو اور گرم اور گیس لگا دی اس میں. تو بیٹھ کے اس کو سمجھایا ہو, دیکھو ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری بات ایک پوائنٹ ایک ویلڈ ہے کہ دیر سے آیا ہے اور ایکچولی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میٹیریل, لیکن کوئی تو وجہ ہے نا, اصل میں یہ ذہانت بہت ہے, یہ جہاز بنائے گا, یہ راکٹ بنائے گا, اور یہ اللہ کے لیے بھی لڑے گا اور وغیرہ وغیرہ. گھنٹہ تقریر کی جا سکتی تھی کہ نہیں کی جا سکتی تھی؟ قرآن میں ہے کہ نہ, اللہ نے اس کی باتوں کا جواب نہیں, اللہ نے جواب. شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا, اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, مردود ہو گیا تو. کیا ہے تو؟ مردود. خدا سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ کیوں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ شیطان میں نا 3 عین تھے, ایک عین نہیں تھا, 3 عین تھے. عالم بھی تھا, علم تھا اس کے پاس, یعنی عالم کا عین تھا, عاقل عقل مندی کا عین تھا, بڑا ذہین تھا,
اور عابد عبادت گزاری کا عین بھی تھا. ایک عین کی کمی تھی, عاشق. جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ محبوب کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ محبوب کا جو آرڈر ہے یہ اس کی کوئی معقول وجہ ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ کو خوش کرنا ہے. جس کو محبت ہو جائے اسے غرض نہیں ہوتی. کہتے ہیں آپ حکم کریں یار, آپ حکم کریں, آپ کو خوش کرنا ہے. تو شیطان میں عبادت بھی, عقل بھی, علم بھی, لیکن ان تین چیزوں نے اس کو تکبر میں ڈال دیا, اور تکبر اور محبت جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کی محبت, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, اس کی کوئی ریزن بن سکتی ہے؟ دیکھنے میں بظاہر, حقیقت میں نہیں, بظاہر بالکل عقل کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ کیا یہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آ رہا, اس نے کیا قصور کیا ہے, پھر دیا ہی کیوں تھا جب لینا ہی تھا, اور تو خود ہی کسی طبی موت میں ہلاک کر دیتا, مجھے حکم دے رہا ہے, میں باپ ہو کے کیسے گلا کاٹوں گا, یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. نا 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 نا, بچے کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کر دوں. بچے نے بھی آگے سے جواب میں نہیں کہا کہ ابا ایک دفعہ اللہ سے دوبارہ مشورہ کر لیں, یہ فرشتہ پیغام لانے میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, یا آپ کو خواب آیا اس کی کوئی دوسری تعبیر ہو, تو ایکچولی دیکھیں یہ ہے تو سمجھ میں آنے میں, باہر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک. آخر میں آ کے چلو نا نا نا, یا ابا تفعل ما تؤمر, اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں. بس ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں, قحط زدہ علاقہ, نہ پانی نہ گھاس. صحیح بخاری کی حدیث, آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ, کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش, جواب نہیں دے رہے. آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم. فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے, پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے, ایڑیاں مار رہا ہے, لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا, اکیلا چھوڑ دیا ہمیں یہاں. بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, 7 چکر لگائے اس پہاڑ, اب تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے, 7 چکر لگائے ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہیں, لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا, اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے. نا 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 بھائی, بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, اللہ سے نہیں. 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو, جبریل نے پر مارا ہے, ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے, روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں, پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی, اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے روانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرو, اللہ کے حوالے کرو, پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کہا, ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہیں ان عالم نے. نعم, توبہ بھی قبول ہوگی. نمبر 2, اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. نمبر 3, انطلق الی ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑ دو, یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو. جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب, تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی, انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف. تو عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے, ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا, پیسے دے کے بندہ مار دو. تو اس لیے ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑو, فلاں جگہ پہ جاؤ. فإن بها اناسا یعبدون اللہ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم, وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو. اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت. ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ, تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ, یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے, کوئی ورک شاپ ہو رہی ہوں آپ کو عالم بنا دو. نا نا نا, صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلا ہے, راستے میں موت آ گئی اس کی. موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں, اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں. وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے, اس ارادے سے چلا ہے کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے, کوئی بیماری ہو گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب, موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا, تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا. جو عذاب کے جو رحمت کے فرشتے تھے, یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا
جاء تائبا مقبلا الی اللہ، دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ توبہ کروں گا جا کے، اچھے ارادے سے چلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا، ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھئی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ، ایک فرشتے کو بھیجا، دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو۔ وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے۔ اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا؟ نیک لوگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا۔ لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا، اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا۔ تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا؟ نیک لوگوں کی۔ بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے، قانون کو پورا کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، جج صاحب کیا خیال ہے، ایسا کر، یہ والی کتاب لے کر آ، اس میں یہ مل جائے گا تجھے، وہ کیس پیش کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں ہے۔ اس کی مرضی بھائی، کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون، وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو، ٹھیک ہے نا، یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا ہے بھائی، یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ۔ تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی، بس بے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ اگر ہدف آخرت بنا لو، یہ دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں، ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت۔ تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے، بہانے نکالے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا۔ پھر گناہ ہو بھی گیا، توبہ کے موقع دے گا آپ کو، ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں۔ لیکن اگر ہدف ہی دنیا آخرت نہ ہو، دنیا ہدف ہو، تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا۔ میں یہ بس واقعے کو مکمل کر لوں۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری عقل کی دوڑ ہے، وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے، محنت کی ہے، اس کا آج میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں، ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے، جس میں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب۔ اللہ نے قرآن میں کہا اولم یرو، کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے جن میں اس سے زیادہ علامتیں پائی جاتی تھیں۔ تو اس لیے کسی کے پاس صحت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، یہ بھیک میں ملی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اگر وہ اس میں آخرت کو بنا لے گا، اللہ نے ہمیں دیکھو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، نبی کی صحیح حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، نہیں جی میں تو گدھا گاڑی پہ سفر کروں گا، نہیں میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا۔ نبی نے حکم دیا جب اللہ نے دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آئے۔ تو صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے، مغیرہ ابن شعبہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی ان کی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹائم پہ 400 اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے، اور مدینہ کی زمین میں جنبش ہوتی تھی، ہلتی تھی زمین، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو نبی نے تو ان کو نہیں حکم دیا کہ دیکھو چھوڑ دو یہ زندگی، فاقوں پہ آ جاؤ، نہ نہ نہ، اپنے لیے نبی نے غربت کو پسند کیا، اس میں مصلحت تھی، امت کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ طاقت اکنامیکلی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ مسلمان کو کمزور نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل، کیونکہ مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام پاورفل ہو۔ تو کہیں بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے غریب بن جاؤ اور اپنی نالائقیوں سے صحت خراب کر دو، یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان نعمتوں کا رخ کدھر کو ہونا چاہیے؟ آخرت کی، ہدف اس کو بنانا ہے۔ اگر نہیں بنایا ہدف، مسافر خانہ ہے بھائی، بزنس کلاس سے جیسے اس کو نکالا گیا نا ایک دن، تو ہمیں بھی نکالا جائے۔ جھونپڑوں سے بھی نکلتے ہیں لوگ، بزنس کلاس سے بھی نکلتے ہیں، بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہیں 1000 گز کے بنگلوں سے بھی اور جھونپڑوں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ ہمیں
ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اپنے آپ کو بھی میں نے خطاب کیا ہے، مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اللہ اس مقدس رات میں توبہ کی توفیق دے۔ جو میں نے پورا بیان کیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے، توبہ، کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں اگر توبہ کر کے نیک پرہیزگار بن جاؤں گا تو مجھ سے توبہ پہ قائم کہاں رہوں گا، پھر مجھ سے گناہ ہو جائیں گے، ہو جائیں تو دوبارہ کر لیں۔ کوئی یہ تھوڑی کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ 2 دفعہ ہو گیا تو اب تیسری دفعہ معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ٹائم ہے صرف ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا اور وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہو۔ دیکھو آپ نے کسی کو چپیڑ مارا، پھر آپ کہہ رہے ہو سوری، کہتے چلو اب ہو گیا دوبارہ نہیں مارنا، کہہ رہے ماروں گا تو پھر میں سوری کروں گا تو کہے گا یار یہ کیا مزاق۔ تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں گناہ دوبارہ کر لوں گا لیکن فی الحال معاف کر دے، یہ نہیں، عزم کہ دوبارہ نہیں کرنا، اور پھر اس کے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے، جیسے اس شخص نے اسباب اختیار کی۔ پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا پھر دوبارہ گناہ ہو گیا اللہ کے پاس آؤ، پھر وہی معاہدہ کر لو۔ 100 بار گناہ ہو کے 100 بار ٹوٹ کے 100 بار توبہ کی، آپ سے توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے۔ صوفیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے، کوئی بہت ہی صوفی ٹائپ کا آدمیوں کو اس لگے یہ کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ہے جو ہے یہی ہے، قانون میرا یہی ہے، لیکن کب تک؟ موت سے پہلے تک۔ جب موت کا منظر دیکھ لیتا ہے پھر نہیں ہوتی یہ توبہ قبول، پھر تو اللہ نے کہا کہ اب تو ایڑیاں رگڑے گا، زمین آسمان کی دولت لگا دے گا، نہیں ہوگی۔ فرعون نے غوطہ کھایا تھا نا، فوراً ایمان لے آیا تھا، اللہ نے کہا اب نہیں، اس سے پہلے تمہارے پاس آپشن تھا، اب یہ آپشن ختم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے گناہ ہوتا ہے آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ مجھے دیکھا نہ اس گناہ پہ جو اس کو سزا ملے گی اس کو دیکھا ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں آتے میرے در پہ، تو اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھ کے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اس کا مطلب جو نہیں آ رہے اور جو آ رہے ہیں دونوں کیا ہو گئے برابر، پھر وہ کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جا کے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ نبی نے فرمایا پھر یہ جاتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے، پھر غلطی ہو گئی اس سے، پھر یہ آتا ہے دوبارہ توبہ کرنے کے لیے۔ اب فرشتوں کو بھی اشکال ہوگا نا کہ اللہ پہلی دفعہ معاف کر دیا تھا دوبارہ آ رہا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو اس سے دوبارہ گناہ ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا، لہذا اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے، اس کو معاف کر۔ پھر تیسری دفعہ گناہ ہوتا ہے، یہ اس کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ تیسری دفعہ بھی کریں چوتھی دفعہ بھی کریں، یہ ہے جتنی دفعہ بھی ہو توبہ کریں آ کے اور بچنے کی کوشش کریں۔ تو تیسری دفعہ ہوتا ہے، چوتھی دفعہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ہر دفعہ اللہ یہی کہتے ہیں۔ کیوں اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ جو بزبان حال اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ میرا ضابطہ یہ اگر میں معاف نہیں کروں تو یہ کہے گا نا کہ اس سے ہو رہا ہے وہ نہیں آیا نا، وہ بھی بار بار گناہ کرتا ہے نہیں آیا، تو اس کا مطلب میں بھی نہ آتا تو اچھا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے جو ایک میرے بڑے بھائی تھے ان کو قاری صاحب نے کہا کہ آپ اذان دے دو، مؤذن کہیں چھٹی پہ تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے، آپ کو شرم آ رہی ہے تو کس کو لے آؤ؟ تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کر رہی ہو تو وہ خلا مانگتی ہے نا، بھائی جاؤ پھر میں ایسی جگہ شادی کروں گی جو میرے حقوق دے گا۔ مرد طلاق دیتا ہے کہ جاؤ پھر میں ایسی جگہ نکاح کروں گا۔ تو اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، خود اللہ کچھ قانون بنا کے اپنے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں، بہت مزہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا، جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے آئین لکھا جاتا ہے نا، بھائی کیا ہو گیا ابے سوری ابے طبع سے بات نہیں کرنی چاہیے، جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے آئین مرتب ہوتا ہے کہ یہ کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا، سوائے پاکستان، یعنی لکھا گیا ہے اس پہ ہے نہیں، وہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ کنٹری ان اصولوں پہ چلے گا۔ تو اللہ نے بھی اصول لکھے ہیں جس کو تقدیر اور لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلا لا پتہ ہے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لا لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے لیے۔ وہ کیا تھا؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ یعنی پہلا قانون اللہ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اپنے لیے۔ یہ نہیں اللہ نے لکھا کہ مجھے کبھی غضب ہی نہیں آئے گا، یہ نہیں لکھا، لیکن بیلنس غضب کا کم اور رحمت کا زیادہ۔ بھائی جیسے ہی گناہ ہوتا اللہ مار دیتا، ہلاک کر دیتا، اللہ کا حق ہے کہ سزا ملے گی، لیکن رحمت کیا ہے؟ مہلت دی جائے۔ 100 دفعہ گناہ کیا اب توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون کیا ہے؟ رحمت ہمیشہ غصے پہ غالب رہے گی۔ کتنا زبردست اللہ نے آئین بنایا ہے۔
اور اپنے لیے سب سے پہلے کہ بھئی میں نے مخلوق تو بنا دی ہے لیکن میں خود کن قوانین کا پابند رہوں گا. تو کوئی اور اللہ کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اپنے لیے سب سے پہلا قانون یہ بنایا اور بتا دیا کہ آئندہ جو میں جتنے بھی قوانین بناؤں گا سارے اس آئین کے تحت ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے لکھ دیا سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم اسی رحمت کا اثر ہے کہ 100 بار بھی توبہ کرو تو توبہ کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, معافی میں تاخیر نہیں, لیکن کرے توبہ. ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے, گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. نستغفر